پروردگار عالم نے ہمیں مال متاع دولت سے مالا مال کیا، پھر اس میں سے 40واں حصہ یا کچھ حصہ اپنے نام پر اپنے غریب اور مسکین یتیم نادار بندوں پر خرچ کرنے کے لیے حکم دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس پر کما حقہ عمل نہیں کرتے، تو وہ یقیناً قیامت کے دن سزا کے مستحق ہوں گے۔ جو عمل کرتے ہیں کتنے فائدے میں ہیں، اس تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان پیش کریں گے۔ پہلی بات کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس عذاب دردناک سے نجات پا جاتا ہے جس کے سننے سے بدن پر بال اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے دردناک عذاب جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی، پھر اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں غربا اور مساکین پر، تو وہ جان لیں کہ جس دن حشر قائم ہوگا اس سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر داغی جائیں گی۔ ان سونے اور چاندی کو، تپائے ہوئے سونے چاندی سے ان کی پیشانی کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو۔ یہ وہ دردناک عذاب ہے، وہ شدید عذاب ہے نہ ادا کرنے کا، جو تم نے جوڑ کر رکھا تھا اپنی جانوں کے لیے۔ تو اس دن حکم ہوگا کہ چکھو مزہ پھر جوڑ کر رکھنے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا۔ سیاستہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روپیہ جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس روپے کو ایک بڑے اژدہے کی شکل پر لایا جائے گا، جس کے سر پر بسبب طول عمر کے بال جم کر پھر گر گئے ہوں گے اور وہ گنجا ہو گیا ہوگا۔ وہ گنجا اژدہا جو ہے وہ سانپ اس کے طرف دوڑے گا، یہ اس سے بھاگے گا اور کہے گا کیوں بھاگتا ہے، میں تو تیرا وہی مال ہوں جسے تو نے محبت سے چھپا کر بچا کر رکھا تھا، میں تو تیرا وہی مال ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے گا مگر وہ اژدہا اس کے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر لے لے گا اور چبا ڈالے گا، اور جب تک حشر میں حساب و کتاب کا سلسلہ قائم رہے گا اس کے ساتھ یہ چبانے میں مشغول رہے گا۔ گنجا اژدہا جو ہے چبانے میں مشغول رہے گا۔ بہرحال تو ان عذاب، اس طرح کے دردناک عذاب سے زکوٰۃ ادا کر کے وقت سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ حدیث پاک میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقات دربار عالی میں حاضر کرتے
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے رحمت اور دعائے برکت کیا کرتے تھے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کہاں ہیں، وہ دولت ہمیں کہاں میسر ہو، مگر رحمت الہی اور عنایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید بدی ہے کہ حضور کی دعا سے بالکل ہم محروم نہیں رہیں گے۔ اگر ہم اس جناب میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہنچ پاتے، تو ہمارے اعمال تو ہر دوشنبہ اور پنج شنبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے ایک فائدے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے شعار تقوی اور متقین اور صالحین کی عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عادتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس سے پرہیزگاری، تقوی، زکوٰۃ دینے والے کا سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ صفت متقین کی جو صفت ہے وہ بیان فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ بے دیکھے ایمان لائے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو اسی خرچ کرنے کا نام تو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ متقین کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہمارے ناظرین سامعین، بہتر بینیفٹ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے کہ متقین کی صفت کم سے کم ہمارے درمیان آتی ہے، ہمارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بخل ہمارے دل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی عادت ہمیں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال و متاع کی لالچ اور حرص اور طمع سے ہمارا دل دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہمارے دل کا بخل ختم ہوتا ہے۔ پانچواں، یہ جو میں بتا رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنا یہ شکر نعمت بھی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، مالدار پاتا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی کو محتاج دیکھتا ہے، تو خیال کرتا ہے کہ یہ بھی بندہ جو ہے خدا ہی کا بندہ ہے، اور میری طرح اس کی توحید اور اس کے رسولوں کی تصدیق بجا لاتا ہے۔ مجھے پروردگار عالم جل جلالہ نے غنی کیا، اسی خدمت میں مشغول رکھا، کہیں کوئی ایسی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ کہیں اس کا برعکس مجھے خامیازہ نہ بھگتنا پڑے، اور میں اس کی طرف اس محتاج کی طرف محتاج نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر خدا چاہے تو تجھے دشواری میں ڈال دے، مگر اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے ہاتھوں سے صدقہ اور خیرات کرا کر ہمیں دشواریوں سے نجات دے دی۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، چھٹا فائدہ، کہ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور البتہ اگر تم احسان مانو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، زیادہ دوں گا۔ گھٹاتا ہے خدا اور بڑھاتا ہے خدا، دینے والا خدا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرو، مال بانٹو، خیرات دو، زکوٰۃ نکالو، اس کے شکریہ بجا لاؤ گے تو یقیناً تمہارے مال میں برکت ہوگی۔